کہ یہ کب نازل ہوئی اور یہ کس موقع پر اتری ہے۔ جیسا کہ میں نے شروع میں بھی عرض کیا، یہ چھوٹی سی سورت محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے جب بچے دنیا سے انتقال کر گئے تو کفاران مکہ نے، مشرکین مکہ نے آپ کو تکلیف دینے کے انداز میں بڑے بڑے تانے دیے، بڑے بڑے جملے کہے کہ آپ کی تو اولاد ہی ختم ہو گئی، آپ کس دین کی دعوت دے رہے ہیں، آپ کی تو سارے بچے ختم ہو چکے ہیں، آپ کا کوئی بھی بچہ آدمی نہیں بنا، آپ کس پروگرام کی دعوت دے رہے ہیں؟ اگر آج آپ دنیا سے چلے گئے تو آپ کے پروگرام کو لے کر کون چلے گا؟ آپ کے تحریک کو لے کر کون چلے گا؟ آپ کے مشن کو لے کر کون چلے گا؟ کیونکہ اگر باپ دنیا سے چلا جائے تو بیٹا ہی تو ہوتا ہے جو باپ کے پروگرام کو لے کر چلے، جو باپ کے مشن کو لے کر چلے، جو باپ کی تحریک کو لے کر چلے۔ تو آپ آج دنیا سے انتقال کر جائیں گے تو آپ کا تو مشن ختم ہو جائے گا، آپ کا پروگرام ختم ہو جائے گا۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو چکے ہیں۔ پھر اللہ پاک نے آپ پر یہ سورہ کوثر عطا کی، سورہ کوثر نازل کی، انا اعطیناک الکوثر۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ یہ مشرکین مکہ، یہ کفاران مکہ آپ کو تانے دے رہے ہیں، ان کے تانوں سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ان کی بد زبانی سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ ہم آپ کو جو کوثر عطا کر رہے ہیں، یہ آپ کو ہم انعامات کے طور پر عطا کر رہے ہیں، ہم آپ کو جو کوثر عطا کر رہے ہیں آپ کو تسلی دینے کے لیے عطا کر رہے ہیں۔ یہ مشرکین مکہ تانے دینے والے، یہ مشرکین مکہ تکلیف دینے والے ہزاروں ہوں، لاکھوں ہوں، کروڑوں ہوں، اور میں رب آپ کو تسلی دینے والا ایک رب ہوں، اتنی طاقت والا ہوں، اتنی قوت والا ہوں، اتنی حفاظت کرنے والا ہوں۔ یہ سارے کروڑوں بھی ہوں، اربوں خربوں بھی ہوں، تو مجھ رب کا کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اور واقعی بات بھی یہی ہے۔ اگر اس صورت کے آپ تفصیل میں جائیں، اگر اس صورت کی تشریح میں جائیں تو اسی صورت پر کم از کم 2-3 گھنٹے بات ہو سکتی ہے، جو قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سی صورت ہے۔ تو میں مختصر سے عرض کرنا چاہتا ہوں تاکہ صورت مکمل ہو جائے۔ انا اعطیناک الکوثر۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ پریشان نہ ہو، آپ ان کے تانوں سے غمگین نہ ہو، ہم آپ کو علوم نبوت بھی عطا کرنے والے ہیں، علوم الاولین بھی عطا کرنے والے ہیں، اور علوم الاخرین بھی عطا کرنے والے ہیں۔ اب یہاں سمجھیے بات، علوم الاولین سے مراد کیا ہے؟ علوم الاولین سے مراد محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ پریشان نہ ہو، آپ غمزدہ نہ ہو، ہم آپ کو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جس نبی کو جو کمال دیے، جس نبی کو ہم نے ولولہ تبلیغ دیا، جس نبی کو ہم نے حسن دیا، جس نبی کو ہم نے جوانی دی، یہ سارے کے سارے نبیوں کے علوم ایک جگہ جمع کر کے ہم نے آپ کے سینے مبارک میں رکھ دیے ہیں۔ آپ کو ہم علوم الاولین عطا کریں گے، آپ یعنی علوم الاولین آپ سے پہلے جو نبی آئے ہیں، کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام آئے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی نیابت ہو، نوح علیہ السلام کے ولولہ تبلیغ ہو، زکریا علیہ السلام کا وقار ہو، اور موسیٰ علیہ السلام کی جد و جہد ہو، اور عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات ہوں، ابراہیم علیہ السلام کی اللہ پاک کے ساتھ دوستانہ دوستی ہو، یہ سارے نبیوں کے جو علوم ہیں، سارے نبیوں کے جو کمالات ہیں، سارے نبیوں کا جو حسن ہے، سارے نبیوں کا دین پر جو جذبہ ہے، محنت ہے، دن رات کی انتھک محنت ہے، یہ سب کو ہم نے جمع کر کے آپ کے سینے مبارک میں رکھ دیے۔ یہ علوم الاولین ہے۔ اور علوم الاخرین سے کیا مراد ہے؟ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم انا اعطیناک الکوثر، آپ پریشان نہ ہو، ہم نے آپ کو علوم الاخرین سے بھی نوازنا ہے۔ علوم الاخرین سے مراد یہ ہے، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے جانے سے بعد، دنیا سے آپ کے رخصت ہونے کے بعد، آپ کے امت میں کوئی مفتی فتویٰ دے گا تو آپ کا علم ہوگا، کوئی مفسر تفسیر لکھے گا آپ کا علم ہوگا، کوئی شیخ الحدیث حدیث پڑھائے گا آپ کا علم ہوگا، کوئی صدقہ کرے گا آپ کا علم ہوگا، کوئی
نیکی کرے گا آپ کا علم ہوگا، دین کی تبلیغ کرے گا آپ کا علم ہوگا، دین پر محنت کرے گا آپ کا علم ہوگا، صدقہ کرے گا آپ کا علم ہوگا، مفسر تفسیر لکھے گا آپ کا علم ہوگا، آپ کے جوتوں مبارک کے صدقے ہوگا۔ یہ علوم الآخرین سے مراد یہ ہے۔ ہم آپ کو علوم الاولین اور علوم الآخرین سے نوازیں گے۔ اگلی آیت فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ پاک نے کمالات ہی کمالات رکھے ہیں۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ پریشان نہ ہو، ہم آپ کے جسم کے ایک ایک حصے کو کمالات بنائیں گے۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ ہم آپ کو زمین کے کمالات الگ دیں گے، آسمان کے کمالات الگ دیں گے۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ ہم آپ کے پورے جسم کو، پورے کے پورے وجود کو کمالات ہی کمالات بنا دیں گے۔ یہ مشرکین مکہ تو باتیں کر رہے ہیں کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا والد دنیا سے چلا گیا، دادا ویسے ہی ضعیف ہے، آگے بیٹا بھی نہیں ہے، تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تو اکیلے رہ گئے۔ ان کے تانوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، ان مشرکین مکہ کے تانوں سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ انا اعطیناک الکوثر، ہم آپ کو جو عطا کر رہے ہیں، یہ کیا جانتے ہیں کہ یہ تو وہ نبی ہے جو قیامت تک امام الانبیاء بننے والے ہیں؟ یہ کیا جانتے ہیں؟ آؤ میرے آقا کے زمین کے کمالات دیکھو۔ اللہ پاک تسلی دے رہے ہیں، انا اعطیناک الکوثر۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا جانتے ہیں؟ ان کو بتا دو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمین کے کمالات دیکھو۔ میرا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب زمین پر، مکہ کی سرزمین پر، مکہ کی دھرتی پر پاؤں مبارک رکھتا ہے تو مکہ المکرمہ بن جاتا ہے۔ جب محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی سرزمین پر، مدینہ کی دھرتی پر پاؤں مبارک رکھتے ہیں تو مدینہ المنورہ بن جاتا ہے۔ جب میرے اور آپ کے آقا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس میں پاؤں مبارک رکھتے ہیں تو امام الانبیاء بن جاتے ہیں۔ یہ میرے اور آپ کے آقا کے زمین کے کمالات ہیں۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم درخت کو اشارہ کرتے ہیں، درخت زمین کا سینہ پھاڑ کر آپ کے قدموں میں آتا ہے۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم درخت کے نیچے سے گزرتے ہیں، شاخیں جھک جھک کر سلام کرتی ہیں۔ یہ میرے آقا کے زمین کے کمالات ہیں۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پتھروں سے گزرتے ہیں، پہاڑوں سے گزرتے ہیں، پتھر اور پہاڑ پانی کی طرح، روئی کی طرح موم ہو جاتے ہیں۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب پہاڑوں سے گزرتے ہیں، پہاڑوں سے سلام کی آوازیں آتی ہیں۔ یہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمین کے کمالات ہیں۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے آسمان کے کمالات الگ ہیں۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم چاند کی طرف اشارہ کرتے ہیں، چاند دو ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سورج کی طرف اشارہ کرتے ہیں، سورج اپنی روشنی کو سمیٹ لیتا ہے۔ میرے اور آپ کے آقا کے آسمان کے کمالات ہیں۔ جب محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آسمان پر بھی جاتے ہیں، دوسرے آسمان پر بھی جاتے ہیں، تیسرے آسمان کی سیر کرتے ہیں، چوتھے کی کرتے ہیں، پانچویں کی کرتے ہیں، چھٹے کی کرتے ہیں، ساتویں کی کرتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ساتھ ہیں، اللہ پاک کے عرش کے پاس جاتے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں، آقا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آگے نہیں جا سکتا، آگے اللہ پاک کا عرش ہے، اللہ پاک تشریف فرما ہے، میں آگے نہیں جا سکتا، اگر آگے جاؤں گا تو میرے پر جل جائیں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام بھی وہاں نہیں گئے جہاں میرے اور آپ کے آقا گئے، نوح علیہ السلام وہاں نہیں گئے جہاں میرے اور آپ کے آقا گئے ہیں، ابراہیم علیہ السلام نہیں گئے، موسیٰ علیہ السلام نہیں گئے، عیسیٰ علیہ السلام نہیں گئے، کوئی نبی نہیں گیا جہاں میرے اور آپ کے آقا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک کے سامنے کھڑے ہو کر گفتگو کر کے آئے ہیں۔ یہ میرے اور آپ کے نبی کے، یہ میرے اور آپ کے آقا کے آسمان کے کمالات ہیں۔ میرے اور آپ کے آقا کو اللہ پاک نے زمین کے کمالات سے الگ نوازا ہے، آسمان کے کمالات سے الگ نوازا ہے۔ اگر آپ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کے کمالات دیکھیں
اللہ پاک نے ایک ایک اعضاء کی تعریف کی ہے. آنکھ کے کمالات الگ ہیں. اللہ پاک نے آنکھ کی تعریف قرآن پاک میں کی ہے. سینے کے کمالات الگ ہیں. سینے کے کمالات اللہ پاک نے قرآن پاک میں بیان فرمائے ہیں کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم نے کیسا پیارا سینہ مبارک بنایا ہے. الم نشرح لک صدرک. جب اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زلفوں کی بات کی ہے تو قرآن پاک نے واللیل نقل کیا ہے. جب اللہ پاک نے آپ کے چہرے مبارک کی تعریف کی ہے تو قرآن پاک نے والضحیٰ واللیل اذا سجا نقل فرمایا ہے. جب اللہ پاک نے آپ کے لباس کی تعریف کی، آپ کے کپڑوں کی تعریف کی تو ثیابک فطہر قرآن پاک نے فرمایا ہے. اللہ پاک نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کے کمالات کو الگ بیان کیا، زمین کے کمالات کو الگ بیان کیا اور آسمان کے کمالات کو الگ بیان کیا. یہ شروع سے لے کر اب تک جو گفتگو ہوئی ہے یہ صرف انا اعطیناک الکوثر پر گفتگو ہوئی ہے. صرف ایک آیت پر گفتگو ہوئی. ابھی 2 آیتیں رہتی ہیں تو بات لمبی ہو جائے گی. تو اللہ پاک نے اس سورت کو اس وقت اتارا، اس وقت نازل کیا جب محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے دنیا سے انتقال کر گئے تو مشرکین مکہ نے تانے دینے شروع کر دیے. آپ کو پریشان کرنے کے لیے، آپ کو تکلیف دینے کے انداز میں آپ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا. تو اللہ پاک نے آپ کی تسلی کے لیے یہ سورت آپ پر اتاری ہے کہ آپ پریشان نہ ہو. ہم نے آپ کو کوثر عطا کرنے والے ہیں، ہم آپ کو زمین کے کمالات الگ دینے والے ہیں، ہم آپ کو علوم الاولین، آپ کو علوم الآخرین اور آسمان کے کمالات سے الگ الگ نوازیں گے. تو دعا ہے اللہ پاک نے ہم سب کو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک طریقے کو اور ایک ایک سنت مبارک کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جن حضرات نے سنت